ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی ہے، تو میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، یہ الفاظ سکھائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو دعا ہے، یہ بڑی مشہور ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ جو روایت ہے یہ حسن بھی ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ مجھے کسی ساتھی نے ایک کلپ بھیجا ایک نوجوان کا کہ جو اس حدیث کو ضعیف ثابت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو دعا ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے، چونکہ لہٰذا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ وہ بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، آپ نے یہ دعا بتائی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ پڑھنی چاہیے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے اس بھائی نے اس حدیث کا جو ضعف بیان کیا ہے اس کے پر تبصرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے، ان کی یہ سنن دارقطنی ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں اس روایت کے متعلق کہ ھذہ کلھا مراسیل ابن بریدہ، یہ جو ہیں یہ عبداللہ بن بریدہ کی مراسیل ہیں، یعنی اس کی مرسل روایت ہے۔ لم یسمع من عائشہ شیئا، کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا، یعنی عبداللہ بن بریدہ کا سیدہ عائشہ سے سماع ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ روایت مرسل ہے، تو لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے متعلق انہوں نے دوسری جو دلیل پیش کی امام بیہقی رحمہ اللہ سے، کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہی بات فرمائی کہ یہ روایت مرسل ہے اور عبداللہ بن بریدہ جو ہے اس کا سماع سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں، تو روایت کرنے والا سیدہ عائشہ سے یہ ہے اور اس کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سماع جو ہے ثابت نہیں، لہٰذا یہ روایت مرسل ہے اور صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہا ہے اور امام دارقطنی نے کہا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، انہوں نے یہ کیوں کہا ہے، اس کی تصریح انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر، امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مختصر خلافیات البیہقی، تو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر امام بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا فهو مرسل ابن بریدہ، یہ ابن بریدہ کی مرسل ہے، لم یسمع من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنا، ان کا سماع ثابت نہیں ہے، قالہ الدارقطنی، انہوں نے کہا کہ یہ بات امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں کی، بلکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے کہنے پہ ان کے پر اعتبار کر کے انہوں نے یہ جو ہے نا یہ صادر فرما دیا ہے کہ یہ مرسل ہے۔ تو گویا کہ امام بیہقی رحمہ اللہ کو اس کے دار سے وہ نکل گئے ہیں۔ اب بات رہتی ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی، کیونکہ امام بیہقی نے ان کے اوپر اعتبار کیا تھا اور یہ بات کہنے والے صرف اور صرف امام دارقطنی رحمہ اللہ بچتے ہیں۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، اس بات کے متعلق بہت سارے محدثین جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا وہم ہے، اس سے اس حوالے سے کوئی خطا ہوئی ہے یا ان کا یہ وہم ہے، بہرحال کہ ان کی یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اتحاف المہرہ، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں مقتضی ذالک ان یکون سمع منہا، فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے عبداللہ بن بریدہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سماع ثابت ہے، انہوں نے سنا ہے۔ ولم اقف علی قول احد، میں کسی بھی شخص کے ایسے قول سے واقف نہیں ہوں کہ جس نے وصفہ بالتدلیس، جس نے عبداللہ بن بریدہ کو مدلس کہا ہو، یعنی جس نے کسی نے کوئی ایسا بھی میں نہیں جانتا۔ اب دیکھیں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ان سارے محدثین سے بعد کے ہیں، امام بیہقی سے بعد کے ہیں، امام دارقطنی سے بعد کے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ سے بعد کے ہیں، تو گویا کہ ان کی جو تحقیق ہے وہ سارے محدثین کے اوپر موجود ہے، انہوں نے سب کو پڑھا ہے اور سب کو پڑھنے کے بعد تحقیق کی ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اب صحیح بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عبداللہ بن بریدہ نے سنا ہے، عبداللہ بن بریدہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، ان کا سماع ثابت ہے۔
اور اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ولم عاقف علی قول احد، کہ میں کسی بھی، یعنی اتنے لیٹ کے محدث ہیں، پہلے اتنے سارے محدثین ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تو فرماتے ہیں کسی بھی محدث کا ایسا کوئی قول، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس نے عبداللہ بن بریدہ کو مدلس کہا ہو۔ تو اگر مدلس کہتے تو پھر یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں۔ جب کسی نے بھی مدلس کہا نہیں ہے، مدلس کا الزام لگایا نہیں عبداللہ بن بریدہ پہ، تو لہٰذا تقاضا یہی ہے کہ عبداللہ بن بریدہ کا سماع سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمائی، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں یہی بات فرماتے ہیں کہ سماع ثابت ہے، چہ جائے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں انکار کیا جا سکتا تھا کہ جب کوئی ایسی کوئی واضح کوئی دلیل مل جاتی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ عبداللہ بن بریدہ کا سماع ثابت نہیں ہے۔ اب چونکہ ایسی کوئی ثبوت ہمیں نہیں مل رہا تو لہٰذا ہمیں اعتبار کرنا چاہیے۔ کیوں اعتبار کرنا چاہیے؟ اعتبار کرنے کی بھی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد تدلیس کا کوئی الزام نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا تھا، 20 سال مدینے کے اندر اس نے گزارا، اور سیدہ جو اس زمانے کے تابعین تھے تو وہ جو تھے ان کے جو جید ازواج مطہرات تھیں، جلیل القدر ازواج مطہرات و صحابیات تھیں، تو ان سب کا جو سماع تھا ان سے ثابت تھا، تو لہٰذا اس کا بھی ثابت ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن بریدہ جو ہے اس کا دوسرے جو صحابہ ہیں، یعنی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ان سے بھی سماع ثابت ہے۔ تو جو پہلے فوت ہونے والے ہیں ان سے جب سماع ثابت ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی سماع ثابت ہونا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ شک کی گنجائش نہیں بچتی۔ شک ہم تب کرتے جب کوئی ایسی واضح دلیل مل جاتی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ اس کا سماع جو ہے سیدہ عائشہ سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی فرماتے ہیں کہ ثبوت ملتے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا سماع ثابت ہے۔ اسی طریقے سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کا رد کیا ہے اس اعتراض کا امام دارقطنی رحمہ اللہ کے، اور انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو سارے مسلمانوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شک و شبہ، بلا کسی اعتراض کے، بغیر کسی وہم کے، اب یہ دعا پڑھیں، یہ مسنون ہے، یہ صحیح سے ثابت ہے، اس میں شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔